کہتے ہیں کچھ لوگوں کی زبان ان کے دماغ میں اور کچھ لوگوں کا دماغ ان کی زبان میں ہوتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو ہم دوسری والی کیٹیگری میں رکھتے ہیں کیونکہ وہ بغیر سوچے سمجھے جو ان کے منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد وہی بیان ان کے گلے پڑ جاتا ہے۔ پچھلے دنوں ان کی یہ سٹیٹمنٹ کہ پاکستان میں چین جیسا نظام چاہتا ہوں آپ سب کی نظر سے گزری ہوگی۔ یہاں سب سے پہلا سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ریاست مدینہ کا نام لے لے کر اپنی سیاسی مارکیٹنگ کرنے والا جب ریاست چائنا کا نظام نافذ کرنے کی بات کرے تو اس شخص کو آپ کیا کہیں گے؟ میری رائے میں ایسا شخص یا تو پرلے درجے کا منافق ہے یا انتہائی احمق کہ جسے کچھ پتہ نہیں کہ اسے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جس ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں چین میں راج نظام اس سے مکمل طور پر متصادم ہے۔ یہ نظام سیاسی اور معاشی کسی بھی حوالے سے دور دور تک اسلام کے قریب نہیں، بلکہ چین میں جو چند لاکھ مسلمان ہیں انہیں بھی وہاں کی حکومت زور زبردستی کر کے اسلام سے دور کر رہی ہے، اور تو اور مسلمان مساجد میں نماز باجماعت تک ادا نہیں کر سکتے۔ چینی نظام لانے سے آپ کا اشارہ اگر وہاں کے احتساب اور معاشی اور سماجی انصاف کی جانب ہے تو ریاست مدینہ بنا کر آپ یہی کام زیادہ بہتر طور پر کر سکتے ہیں، کیونکہ انصاف ہو یا احتساب یا پھر معاشی اور سماجی انصاف، اسلامی نظام زندگی کے ان تمام پہلوؤں کا جس طرح احاطہ کرتا ہے کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ اگر وزیر اعظم عمران خان کا چینی نظام لانے کا مقصد کرپشن کا خاتمہ اور غربت کا علاج ہے تو یہ کام بھی اسلامی نظام میں زیادہ بہتر طور پر انجام دیے جا سکتے ہیں۔ جہاں تک کرپشن کی بات ہے تو حضرت عمر فاروق کا دور یاد کیجئے جب خلیفہ وقت بھرے مجمع میں خود کو عوام الناس کے سامنے احتساب کے لیے پیش کر دیا کرتا تھا، جہاں ایک شکایت پر بڑے بڑے نامی گرامی گورنرز کو ہٹا دیا جاتا تھا، جہاں خلیفہ وقت کا بیٹا بھی جرم کرتا تو بھرے مجمع میں سب کے سامنے خود خلیفہ وقت اسے کوڑے مارتا، اور جب کوڑے کھاتے کھاتے بیٹا مر جاتا تو باقی بچ جانے والے کوڑے اس کی قبر پر مار کر سزا کے عمل کو مکمل کیا جاتا۔ اس کے برعکس چین میں اظہار رائے پر مکمل پابندی ہے، وہاں عوام کو اپنے نمائندے چننے کا حق نہیں، آپ اسلامی نظام کی طرح حکمران سے سوال نہیں پوچھ سکتے۔ چین میں جبر کا ایسا نظام قائم ہے جس کے خلاف آواز اٹھانا تو دور، صرف سوال پوچھنے پر ہی جیل میں جانا پڑتا ہے۔ چین میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا راج ہے، چینی صدر اور وزیر اعظم وہاں کے عوام کی ووٹوں سے نہیں بلکہ کمیونسٹ پارٹی سے لیے جاتے ہیں۔ صدر اور وزیر اعظم کو ہر 5 سال بعد منتخب کیا جاتا ہے۔ چین میں صدر کا عہدہ عام طور پر کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری جنرل کو دیا جاتا ہے۔ چینی صدر افواج کا سپریم کمانڈر بھی ہوتا ہے۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا جب چاہے اپنے صدر کو اکثریتی ووٹ کی طاقت سے برطرف بھی کر سکتی ہے۔ اسی طرح چینی وزیر اعظم کو بھی کمیونسٹ پارٹی ہی چنتی ہے، لیکن وزیر اعظم کے امیدوار کو نامزد صدر کرتا ہے۔ وزیر اعظم سینٹرل گورنمنٹ آف چائنا کا سربراہ کہلاتا ہے اور سول سروس آف چائنا میں یہ سب سے طاقتور عہدہ مانا جاتا ہے۔ وزیر اعظم بننے کے لیے ضروری ہے کہ ایسا شخص پارٹی کی سب سے طاقتور پولٹ بیورو اسٹینڈنگ کمیٹی کا رکن ہو۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ دراصل چین کے نظام کی آڑ لے کر عمران خان پاکستان میں ون پارٹی سسٹم رائج کرنا چاہتے ہیں، جس میں وہ اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہ ہو۔ عدلیہ اور فوج سمیت مملکت کے تمام ادارے صرف اور صرف ان کے اشارہ ابرو پر کام کریں، سزا اور جزا کا نظام انہی کی مرضی کے تابع ہو، وہ جسے چاہیں پکڑیں اور جسے چاہیں چھوڑ دیں، ان کے ہر عمل پر حاضرین مشاعرہ کی طرح ان کے ہمنوا بس واہ 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 ہی کرتے رہیں۔ وہ ملک کو ایسا دربار بنانا چاہتے ہیں کہ جس کی گدی پر بیٹھنے کا حق صرف انہیں ہو، کسی اور کو نہیں۔ آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب، آپ ایک روز ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو اگلے روز آپ کو چینی نظام کے خواب آنے لگتے ہیں۔ دراصل آپ کنفیوزڈ ہیں اور نظام مملکت کے حوالے سے آپ کی سمت درست نہیں۔ ہمت ہے تو کھل کر کہیں کہ مجھے ریاست مدینہ نہیں چین کا نظام چاہیے، جہاں گلیاں میرے سیاسی مخالفین سے خالی ہو جائیں اور ان سونی گلیوں میں صرف مرزا یار کے قدموں کی چاپ سنائی دے۔